نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز، فرضیت، فضیلت اور اہمیت. نماز کب سے پڑھنی چاہیے؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو. یعنی پھر بچے ایک بستر میں نہ سوئیں بلکہ الگ الگ سوئیں، کیونکہ اس وقت بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. تو گویا نماز کی عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کی عمر، 3 سال کا عرصہ تربیت کا عرصہ، عادت پختہ کرنے کا عرصہ، اور پھر 10 سال کی عمر نماز کی پابندی کی عمر. دوسرے لفظوں میں فرضیت کی عمر، کیونکہ جو نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے مار کر بھی پڑھاؤ، یعنی سختی بھی کر سکتے ہو. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس کی عمر ہی میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں. اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں، کیونکہ اس میں انسان کے جو جنسی جذبات ہیں وہ ابھرنے لگتے ہیں، پیوبرٹی کا زمانہ ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، یعنی بالغ ہونے پر. لڑکیوں میں تو واضح علامت ہے، یعنی جب پیریڈ شروع ہو جائیں، اور لڑکوں کے لیے 10 سال کی عمر جب ان میں بلوغت کے آثار شروع ہو جائیں. عموماً آواز بدلنے لگتی ہے اور کچھ اور علامات بھی. ہاں، اس میں تھوڑی کمی یا زیادتی ہو سکتی، یعنی 10 سے 9 سال بھی ہو سکتے ہیں، 10 سے 11 سال بھی ہو سکتے ہیں. مختلف علاقوں کے موسم اور مزاج کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. ترک نماز کفر کا اعلان ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے. دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے. حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی بس اس نے کفر کیا. گویا اسلام اور نفاق دونوں کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اب یہ ساری باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، مجھے پڑھ کے سنانے کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ یہ تو کتاب آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے اتنی دور آ کے بیٹھے اور پھر یہی ریڈنگ ہی کر رہے ہیں. اس میں ایک تو بات یہ کہ یقین کی کیفیت بڑھتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف ناموں کی پروننسیشن وغیرہ ہیں ان پہ خاص طور پر آپ توجہ کریں، ان کا اعراب لگا دیں، تاکہ جب آپ یہی بات کسی اور کو بتائیں یا پڑھائیں تو آپ کا پروننسیشن یا نطق بھی درست ہونا چاہیے. تو کسی بھی کتاب کے استاد سے پڑھنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا نماز پڑھنا گویا مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یلغار سے محفوظ ہے. اور جس نے نماز ترک کی یعنی چھوڑی تو اس نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا. حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں صحابہ کرام اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو یعنی چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت یعنی اس کے بارے میں اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا. تو باقی کیا رہا؟ گھر والے بھی لٹ گئے اور مال بھی. سونامی ڈیزاسٹر کو یاد کریں،
جس میں لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ دونوں چیزیں ہی چلی گئیں، گھروں کا بھی صفایا ہو گیا اور انسان بھی بہہ گئے، کوئی ایک بچا کوئی دو بچے. پوری دنیا میں کوہرام برپا ہے اس ڈیزاسٹر کے بعد، ہر شخص اپنی جگہ پر خوف زدہ ہے. لیکن ہم نماز نہ پڑھ کر اور ایک نماز چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں ہم پر بلا کیوں آئی، ہم پر ہی مصیبت کیوں آئی، ہم ہی آزمانے کو کیوں رہ گئے. ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمارے پارٹ پہ کمی کیا ہے، ہماری کوتاہی کیا ہے. ہم نماز پر نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں. تو نماز کا معاملہ آسان معاملہ نہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی پس اس کے اعمال باطل ہو گئے. غور کیجئے، جس نے جان بوجھ کے نماز عصر چھوڑ دی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے. گویا نماز کا نہ پڑھنا ایک جرم نہیں، یا اس کا نقصان ایک طرح سے نہیں بلکہ ملٹی فولڈ ہے. ایک نماز کا ضائع کرنا باقی اعمال کو بھی ضائع کرنے کے برابر ہے. اس کے برعکس نماز کا پڑھنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر. 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو، یعنی کبیرہ گناہ نہ کیے گئے ہوں تو صغیرہ گناہ نمازوں سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. جس طرح وضو سے انسان کے جسم کی ظاہری نجاستیں دھلتی ہیں، اس طرح نماز سے انسان کے باطنی یا اندر کے گناہ دھلتے ہیں. مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ ان کو بخش دے گا. اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں. گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی کرنا مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ صغائر سے یعنی چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے. جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے، جو چھوٹی چیزوں کے بارے میں محتاط ہے، کیا وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں دلیر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں تو انسان کا دل صاف ہونے لگتا ہے، انسان کی روح سے بوجھ ہٹنے لگتا ہے، پھر انسان کے اندر اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز 5 بار نہاؤ، کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، نہیں. آپ نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پہ حد قائم کریں، یعنی مجھے سزا دیں. ایسا کون کہنے کی جرات کرتا ہے جس کو یقین ہے کہ اگر میں یہاں چھپ بھی گیا، بچ بھی گیا، چھوٹ بھی گیا تو کل پکڑ ہو جائے گی، تو بہتر ہے آج ہی پکڑ ہو جائے، آج ہی سزا مل کے دھل جاؤں. یہ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ احساس اور تقوی اور خوف ہے کہ جو انسان کے اندر اس حد تک عاجزی پیدا کر دیتا ہے کہ اسے گناہوں کے اعتراف اور گناہوں کے وبال سے اپنے آپ کو چھڑانے میں پھر دیر نہیں لگتی. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ حد جاری کرے. آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہیں پوچھا اچھا کون سا گناہ کیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والے نہیں تھے، وہ انسانوں کی ذات میں اس طرح کی دلچسپی رکھنے والے نہیں تھے کہ اچھا پتہ تو چلے یہ کس قسم کا مجرم ہے. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا. اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے. آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے. یعنی اس درجہ نماز انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے والی، صاف کر دینے والی ہے. اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے.
کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ جسے وہ اپنے سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا معاف کر دیا. اب یہ اس شخص کی سمجھ تھی کہ وہ اسے حد کے قابل سمجھ رہا تھا، معلوم نہیں وہ حد کے قابل تھا بھی یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز نہیں معلوم کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں یعنی سردیوں کے موسم میں، خزاں کے موسم میں باہر نکلے. پت جھڑ کا موسم تھا. آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے. فال کے سیزن میں اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو فال دیکھنے کا تو اس طرح ہوا کے جھونکے سے بھی پتے ایک کے بعد ایک بارش کے قطروں کی طرح ٹپک ٹپک کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں. آپ نے فرمایا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں. یعنی امیجن کیجئے کہ نماز کے بعد انسان گناہوں کو اپنے اوپر سے اس طرح اتار رہا ہوتا ہے بسہولت جیسے وہ پتے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں. یہ اتنی خوبصورت مثال ہے. وہ پتے کس قسم کے پتے ہوتے ہیں؟ جو پیلے پڑ چکے ہوتے ہیں، جو سوکھ چکے ہوتے ہیں. اب ان کا زیادہ دیر درخت کے ساتھ رہنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا. اب انہیں گر ہی جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ درخت کی خوبصورتی میں نہیں اضافہ کرتے بلکہ درخت کو بدصورت بنا دیتے ہیں. اگرچہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پتے بھی بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ وقت گزر جائے تو وہی لال کالے سے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں گر ہی جانا چاہیے. تو گناہ بھی بظاہر کتنے اٹریکٹیو ہوں، کتنے خوبصورت ہوں، لیکن بہرحال وہ انسان کو بدصورت بناتے ہیں، ایمان کی طرف تازگی اور رونق کو ختم کرتے ہیں، لہٰذا وہ گرنے ہی چاہیے. اور ان کے گرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ نماز مقرر کر دیا. حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا. اب کون سی نماز بخشش کا ذریعہ بنتی ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک شخص نے بہت بڑا قصور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قصور معاف ہو گیا. جو نماز آپ کے ساتھ پڑھی گئی ہوگی اس نماز کے خشوع کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف نماز کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز میں پوری طرح عاجزی کا احساس، بندگی کا احساس، خشوع و خضوع یہ سبب بنتا ہے کامیابی کا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا تو گویا اچھا وضو پہلا سٹیپ ہے اچھی نماز کا. ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا. یعنی خشوع کے بعد پھر مزید خشوع ہی کا سمبل رکوع ہے. خشوع دبنے اور جھکنے کو کہتے ہیں نا. عموماً ہمارا رکوع کس طرح ہوتا ہے؟ ہم پوری طرح جھکتے بھی نہیں، یوں اتنا سے ایسے ٹیڑھا سے جھکتے ہیں، پورا جھکتے بھی نہیں. تو رکوع پورا کیا، اس جملے کو انڈر لائن کیجئے، ان کا رکوع پورا کیا یعنی پوری طرح جھکے اور تسبیح پوری کی تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا. حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے یعنی سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا گویا تمام رات نماز پڑھی.